اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک طویل مدت کے بعد ایک خاص انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن لوگوں کے پاسپورٹ میں کوئی مسئلہ ہے، شناختی کارڈ میں مسئلے ہے، جو 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے 2 پاسپورٹ بھی بنائے ہیں اور اسی وجہ سے اس کا ایک پاسپورٹ کینسل نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے ایک خوشخبری ہے جو کہ آپ لوگوں کے سامنے میں یہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ جن لوگوں کے پاسپورٹ 2 پاسپورٹ یا 3 پاسپورٹ بنے ہیں اور وہ بیرون ملک مقیم ہے، وہ اپنے ملک نہیں آ سکتے، ان کے پاسپورٹ بلاک ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس کے لیے ایک پالیسی حکومت نے بنائی ہے۔ پاسپورٹ آفس سے ایک پالیسی بنائی گئی ہے جس پر ہم ابھی بحث کر لیں گے اور کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھاؤں، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ لوگ اپنا مسئلہ صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے حل کر سکیں۔ اس کے لیے پاسپورٹ کینسلیشن کے لیے جو لوگ اپنا پاسپورٹ کینسل کروانا چاہ رہے ہیں اور ابھی تک اس کو پاسپورٹ کینسل میں کوئی دقت محسوس ہو یا پالیسی اس طرح ہو کہ پاسپورٹ کینسل نہیں ہو رہا، تو خوشخبری یہ ہے کہ اب یہ اپنا پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے 3 شرائط رکھی گئی ہے، 3 کیٹیگریز میں یہ ڈیوائڈ کیا گیا ہے کہ کون سی پاسپورٹ کس ریٹ پر وہ کینسل ہوگی۔ اس کے لیے 1، 2 اور 3 کیٹیگری ہے۔ سب سے پہلے میں فرسٹ کیٹیگری پہ آپ سے بات کر لوں گا، جو کہ سادہ الفاظ میں یہاں پر لکھا ہے۔ اس کیٹیگری میں وہ افراد جن کے بے فارم اور شناختی کارڈ میں صرف رجسٹریشن نمبر کے فرق کی وجہ سے ایک سے زائد پاسپورٹ بنوائے یا بنوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے فارم بے اور ساتھ میں شناختی کارڈ دونوں بنا ہے، دونوں کے نمبر ڈیفرنٹ ہیں، مختلف ہے، اور دونوں کے نمبر مختلف کے ساتھ ساتھ اس نے دونوں 2 پاسپورٹ بنائے ہیں، لیکن جیسا کہ بے فارم ہے اس میں ایک شناختی کارڈ نمبر ہے، اس پہ ایک پاسپورٹ بنا ہے، اور شناختی کارڈ دوسرا بنایا ہے اور ساتھ میں دوسرا پاسپورٹ بھی بنایا ہے، تو اس کے لیے حکومت نے فیس رکھی ہے 10,000 روپے، اور ساتھ میں یہ شرائط ہے جو کہ بعد میں آپ سے ڈسکس کروا لوں گا۔ تو اس پہلی کیٹیگری میں جو ایک شرط ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا شرط جو رکھا گیا ہے وہ خواتین کے لیے ہے جس کے ایک والد کے نام پہ کارڈ بنا ہو اور دوسرا اپنی خاوند پہ یا شوہر کے نام پہ کارڈ بنا ہو اور ساتھ میں 2 پاسپورٹ بھی بنائی گئی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ پالیسی آ گئی ہے، وہ بھی اپنا ایک پاسپورٹ وہ کینسل کر سکتی ہے، جس کے لیے بھی فیس پروسیسنگ فیس جو ہے 10,000 روپے مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو دوسرا کیٹیگری ہے یہ اس کی فیس تھوڑا زیادہ رکھی گئی ہے، 25,000 روپے میں یہ کینسل کر سکتے ہیں۔ جن کے اس کے زمرے میں آتا ہے، دوسری کیٹیگری کے زمرے میں آتا ہے، تو اس کے لیے فیس آپ کو بتا دوں 25,000 روپے کینسلیشن فیس رکھی گئی ہے۔ اس کے زمرے میں جو قوائف آتے ہیں، جو پاسپورٹ کینسل ہو سکتی ہے اس کیٹیگری میں، وہ یہی بتا رہا ہوں، وہ افراد جن کے نام میں معمولی تبدیلی کی وجہ سے کارڈ میں رجسٹریشن نمبر تبدیل ہو اور اس تبدیلی نمبر پر 2 پاسپورٹ بنائے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 2 کارڈ بنائے ہو، غلطی سے شناختی کارڈ آفس سے آپ لوگوں نے 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں کسی بندے نے، اور ایک میں نام ایک ہو اور دوسرے میں تھوڑی سی فرق ہو، دوسرا بنایا ہو، اس میں شناختی کارڈ نمبر ڈیفرنٹ ہو، مختلف ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی بندے نے 2 پاسپورٹ بھی بنائے ہیں، تو اگر وہ ایک پاسپورٹ کینسل کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی پالیسی آ گئی ہے، وہ کینسل کرا سکتا ہے، لیکن فیس تھوڑا زیادہ مقرر کی گئی ہے، 25,000 روپے میں وہ اپنا ایک پاسپورٹ کینسل کر سکتا ہے۔ اس دوسری کیٹیگری میں دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، وہ افراد جنہوں نے تاریخ پیدائش کے فرق کے ساتھ شناختی کارڈ کے رجسٹریشن نمبر میں تبدیلی کی وجہ سے ایک سے زائد پاسپورٹ سے بنوائے یا بنوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شناختی کارڈ بنائے گئے ہیں اس میں عمر کی تبدیلی کی وجہ سے
اس کو 2 شناختی کارڈ نمبر جو سی نمبر ہوتے ہیں اس کو 2 نمبر الاٹ ہو گئی ہو، یعنی اس نے 2 شناختی کارڈ ڈفرینٹ سٹیزن نمبر پر حاصل کی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرا 2 پاسپورٹ بھی بنائے ہو یا بنانے کی کوشش کی ہو، تو وہ بھی اپنا ایک پاسپورٹ کینسل یا کلیئر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے جو فیس مقرر کی گئی ہے وہ 25,000 ہے، اور ساتھ میں یہ جو دیگر شرائط ہے اس پر بھی بات کروں گا۔ یہ شرائط وہ بھی لازمی کرنا ہوں گے، یہ شرائط جو ہے یہ بھی بنوانے ہوں گے، اور ساتھ میں جو طریقہ کار ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہاں پر جمع کرنا ہوگا اور کس طریقے سے آپ یہ پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری جو مقرر کی گئی ہے اس کا فیس اور بھی زیادہ ہے، 50,000 روپے سے یہ پاسپورٹ آپ کینسل کر سکتے ہیں۔ جو بندہ اس کیٹیگری میں آتا ہے تو وہ یہ ہے، وہ افراد جن کے شناختی کارڈ نمبر کے فرق کے ساتھ قوائف میں مکمل تبدیلی کی وجہ سے ایک سے زائد پاسپورٹ بنوائے یا بنوانے کی کوشش کی گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس ایک بندہ ہے اس نے 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں، اس کا سارے قوائف مختلف ہے، جیسا کہ نام، والد کا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور ساتھ میں شناختی کارڈ نمبر۔ یہ ساری چیزیں جو 2 شناختی کارڈ بنوائے ہو اور اس میں یہ ساری چیزیں تبدیل ہو، اس کا نام ایک شناختی کارڈ میں ایک جیسا ہو، دوسرے میں تبدیل ہو، ساتھ میں والد کا نام بھی تبدیل ہو اور مختلف ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ والدہ کا نام بھی مختلف ہو، اور خاص کر تاریخی پیدائش وہ بھی مختلف ہو، تو یہ جیسا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نے فراڈولنٹلی یا فراڈ سے 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں، ایک چچا پہ بنایا ہے، دوسرا اپنے والد سے بنایا ہے یا ماموں سے بنایا ہے، تو اس طرح 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ 2 پاسپورٹ بھی اس کے بنائے گئے ہیں یا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہ بھی اپنا ایک پاسپورٹ کینسل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی فیس جو ہے وہ پروسیسنگ جو فیس مقرر کی گئی ہے وہ 50,000 روپے ہے، اور ساتھ میں جو یہ لوازمات ہے، یہ جو کاغذات ہے اس کو بھی آپ نے کرنے ہوں گے، اور ساتھ میں یہ بھی آفس میں جمع کرنا ہوگا، اور طریقہ کار جو ہے وہ آپ کو ابھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو واضح کر لو۔ اچھا، تو یہ 3 کیٹیگری ہم نے ڈسکس کی ہے۔ ایک یہ ہے کہ فارم بی اور شناختی کارڈ بنائی گئی ہو، اور صرف شناختی کارڈ اور فارم بی کا نمبر جو ہے، شناختی کارڈ نمبر ہے وہ مختلف ہو، تو وہ اپنا پاسپورٹ جو ہے وہ 10,000 روپے سے کینسل کر سکتا ہے۔ دوسرا جو کیٹیگری ہے، آسان الفاظ میں بتا دوں کہ اگر کسی کا نام میں معمولی تبدیلی ہو اور شناختی کارڈ نمبر مختلف ہو اور ساتھ میں 2 پاسپورٹ بنائے ہیں، تو وہ اپنا شناختی کارڈ کینسل کرنے کے بعد اپنا پاسپورٹ بھی 25,000 روپے سے وہ کینسل کر سکتا ہے۔ تیسرا جو کیٹیگری ہے یہ ابھی تک تو یہ بالکل ممنوع تھی، لیکن ابھی حکومت نے پالیسی بنائی ہے، تو یہ تیسری کیٹیگری والی بھی اپنا ایک پاسپورٹ کینسل کر سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنا شناختی کارڈ جو ہے 2 شناختی کارڈ بنائے ہیں، ایک کا قوائف جو ہے نام، والد کا نام، ڈیٹ آف برتھ، والدہ کا نام یہ ایک جیسا ہے، اور دوسرا شناختی کارڈ میں وہ مختلف ہے، اور ساتھ میں انہوں نے 2 پاسپورٹ بھی بنائے ہیں یا 2 پاسپورٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، تو یہ بھی اپنا ایک پاسپورٹ کینسل کر سکتا ہے۔ ہاں، اس کے جو کاغذات کی شرائط رکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹامپ پیپر کے پر اپنا بیان حلفی بمطابق نمونہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے پاسپورٹ آفس سے اپنا ایک بیان حلفی کا نمونہ جاری کیا گیا ہے، وہ اس نمونے پہ آپ نے اسٹامپ پیپر پہ بیان حلفی دینی ہے۔ وہ نمونہ آپ کسی بھی پاسپورٹ آفس کے قریب جو پاسپورٹ آفس سے ڈائریکٹلی بھی وصول کر سکتا ہے وہ نمونہ، اور ساتھ میں جو قریب پروسٹیٹ والے بیٹے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی نمونے کے مطابق آپ نے بیان حلفی اسٹامپ پیپر پر دینی ہے۔ دوسری جو کاغذات کی شرط ہے وہ یہ ہے، درست شناختی کارڈ یا فارم بی کی تصدیق شدہ نقل آپ نے اس ساتھ لینا ہے۔ درست شناختی کارڈ کا مطلب یہ ہوا، جو شناختی کارڈ آپ کا صحیح ہے، آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں، اس پہ اپنا پاسپورٹ بھی رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کی تصدیق شدہ کاپی آپ نے اپنے ساتھ لینا ہے۔
والدین کے شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل، یہ تو واضح ہے کہ اپنے والدین کے جو شناختی کارڈ ہے اس کی تصدیق شدہ نقل بھی ساتھ لینا ہے۔ نادر آفس سے کینسل شدہ شناختی کارڈ کی رسید، جو شناختی کارڈ آپ نے کینسل کیا ہے، کسی بندے نے کینسل کیا ہے اور اس کا جو فیس کی ادائیگی کے وقت اس کا جو رسید دیتا ہے، ٹوکن دیتا ہے، وہی ٹوکن بھی بہت لازمی ہے، وہ بھی ساتھ لینا ہے۔ تو اس کے ساتھ تمام اصل پاسپورٹ جو کینسل شدہ شناختی کارڈ نمبر پر حاصل کیا ہو۔ جو شناختی کارڈ آپ نے کینسل ہی کیا ہے، کسی بندے نے کینسل کیا ہے، تو اس پہ اگر پاسپورٹ بنے ہوں تو وہ اصل پاسپورٹ اپنے ساتھ وہ بھی لینا ہے۔ اگر وہ پاسپورٹ آپ سے کہیں گم ہو گئی ہو تو پھر آپ نے سب سے پہلے FIR درج کرنی ہوگی کسی قریبی پولیس اسٹیشن میں، اور وہ FIR کی اصل کاپی بھی وہ ساتھ لینی ہے۔ دوسری جو شرط ہے وہ یہ ہے، موجودہ یا درست شناختی کارڈ نمبر پر حاصل کردہ پاسپورٹ کی کاپی اگر موجود ہے۔ اگر کسی بندے نے جو درست شناختی کارڈ ہے اسی پہ پاسپورٹ حاصل کیا ہو تو اب اس پاسپورٹ کی فوٹو کاپی بھی ہمراہ لینی ہے۔ اگر پاسپورٹ نہیں بنایا ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پاسپورٹ بنائی گئی ہے تو پھر اس کی وہ فوٹو کاپی پھر ضروری ہوتی ہے، تو اس کو ہمراہ لینی ہے۔ تعلیمی دستاویزات اگر کوئی ہے، ڈومیسائل یا تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ نقل، اگر کسی نے میٹرک کی ہے تو اس کو میٹرک سرٹیفکیٹ یا دوسری کوئی ڈاکیومنٹ سے ڈومیسائل بھی ہو سکتی ہے۔ تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ جو کہ یونین کونسل سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس کی تصدیق شدہ نقل آپ نے وہ بھی ہے لینا ہے۔ ڈومیسائل یا تاریخ پیدائش سرٹیفکیٹ ان دونوں میں سے ایک ضروری ہے۔ اگر تعلیمی دستاویزات کوئی میٹریکولیٹ ہے تو وہ اپنے ساتھ میٹرک DMC یا سرٹیفکیٹ وہ بھی لے سکتی ہے۔ یہ اور جو شرط ہے، یہ رجسٹر نکاح نامہ، یہ آپ کو بتا دوں کہ شادی شدہ خواتین کے لیے یہ شرط ہے، یہ مردوں پر لاگو نہیں ہوتا یا غیر شادی شدہ عورتوں پر یہ لاگو نہیں ہوتا۔ تو یہ رجسٹر نکاح نامہ وہ ہوتا ہے کہ جو یونین کونسل سے کمپیوٹرائز نکاح نامہ ایشو ہوتا ہے، وہی آپ نے حاصل کرنا ہے۔ یہ جو مینول نکاح نامہ ہوتا ہے، ہینڈ ریٹن ہوتا ہے، وہ یہاں پر نہیں چلے گا۔ تو آپ نے یونین کونسل سے رجسٹر نکاح نامہ وہ بنوانا ہے، اور شوہر کی شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ نقل، یہ دونوں اپنے ساتھ لینے ہیں۔ اصل پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ، یہ بھی کسی قریبی پولیس اسٹیشن سے آپ حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی اپنے ساتھ ہمراہ لینا ہے۔ تو یہ جو کاغذات کی بارے میں بتایا گیا، یہ سارے کاغذات یہ ضروری ہوتی ہے، یہ سب اکٹھا کر کے یہاں پر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس طریقے سے آپ نے ارسال کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے۔ درخواست دہندہ اپنی دستاویزات بما تصدیق شدہ کاغذات، جو دستاویزات ہے اس کی تصدیق شدہ کاغذات بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک پر اس پتہ پہ وہ آپ نے ارسال کرنا ہے۔ اس پتہ سے یہاں سے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، یہ آپ نے انویلپ کے اوپر، لفافے کے اوپر یہی ایڈریس ڈالنا ہے۔ ایڈریس اسسٹنٹ ڈائریکٹر، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ، ہیڈ کوارٹر، سیکٹر G81، ماؤ ایریا، اسلام آباد کو ارسال کریں۔ یہی ایڈریس جو ہے یہ آپ نے انویلپ کے اوپر لکھنا ہے، اور اس میں سارے کاغذات اور بمواد جو درخواست ہے، یہ سارے کاغذات جو ہے یہاں پر جو شرائط کی کاغذات ہے یہ سارے اکٹھے کر کے وہ ایک انویلپ میں سیل کر کے اس پتہ پر ارسال کرے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ کسی زونل دفاتر میں جو کہ ان شہروں میں ہے، اس پر زونل آفس میں بھی جمع کرا سکتے ہیں، یا اس زونل آفس کو یا دفاتر کو وہ ارسال بھی کر سکتے ہیں۔ ایک جو ہے کراچی میں ہے، جو زونل آفس کراچی، لاہور، پشاور، راولپنڈی، ملتان اور کوئٹہ،
ان شہروں میں بھی جو پاسپورٹ کے زونل آفیسز ہیں وہاں پر بھی ارسال کر سکتے ہیں۔ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے اور وہ پاسپورٹ کی وجہ سے اس کو کوئی مسئلہ ہے اور وہ کینسل کرنا چاہتا ہے تو یہی دستاویزات وہاں پر تیار کر کے کسی انولپ میں بند کر کے وہ بھی اس پتہ پر اپنے پاکستانی سفارتخانے میں جمع کر سکتا ہے، یا اس کو وہاں کے ذریعے لفافہ میں جو ایڈریس ہے وہ ایڈریس انولپ کے اوپر لکھ کر وہ پاکستانی سفارتخانے میں جمع کر سکتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے وہ اپنا انولپ جو ہے، اپنے کاغذات جو ہے وہ ارسال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کو کوئی مسئلہ ہے تو یہ فون نمبر بھی ایڈ کر سکتا ہے، اس کے ذریعے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ ہو یا کوئی کنفیوژن ہو تو اس فون نمبر پر کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ویب سائٹ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، یہ دوسرے لائن میں ہے www.dgip.gov.pk، یہی ویب سائٹ ہے۔ اور فون نمبر بتا دوں 051، یہ اگر آپ پاکستان سے ڈائل کرنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کا نمبر ہے، اگر آپ بیرونی ملک سے ڈائل کرنا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کا کوڈ بھی لازمی ڈائل کرنا ہوگا، وہ ہے 00092۔ اگر بیرونی ملک سے آپ نے فون کرنا ہے تو 00925111134477، یہی نمبر آپ کال بھی کر سکتے ہیں۔ اور ویب سائٹ جو ہے تو جو آپ پاکستان میں ہے یا بیرونی ملک ہے تو یہی ایک ویب سائٹ ہے، کسی بھی ملک سے یہ ویب سائٹ آپ سرچ کر سکتے ہیں www.dgip.gov.pk۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کمپلینٹس یا جو آپ کی کوئریز ہے آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، سب سے آخری لائن ہے adpcl2022@gmail.com، یہی آپ کا ایڈریس ہے، یہی ایڈریس کے ذریعے آپ بھیج سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو یہی تھی آج کی ویڈیو، بس آج کے لیے بس اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کسی بندہ کو کوئی مشکل ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے بھی اپنا سوالات پوچھ سکتے ہیں، کوشش کروں گا کہ بر وقت آپ کو جواب دے دوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔